محبت کا لفظ بڑا سادہ ہو گیا ہے، بہت سارے لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کی روحانیت، جن کی وجدانیت، جن کا حسن ہمیشہ ہی قائم رہتا ہے۔ ہمارے دوستوں نے بڑا خوبصورت اہتمام کیا ہے اور آپ حضرات کو مجھے بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ دوستو، نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ دین پر چلنے کو آسان بنا دیتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے دین پر چلنے کی، عمل کرنے کی۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ اگر حضور سے محبت ہو جائے تو پھر بندہ وسوسوں والا نہیں ہوتا، پھر وہ دین سے پورا جڑا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے ساتھ کچھ لوگوں کا نا ہمیشہ سے عارضی سا تعلق رہا، کچھ لوگ ایسے رہے انہوں نے رسمی رشتہ رکھا دین کے ساتھ، آج بھی ہے، آج بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو گفتگو کے اور آپ بیٹھے ہوں تو وہ باتوں کے بادشاہ نظر آئیں گے، لیکن جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بات ان پر طاری نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ رسم ادا کر رہے ہیں۔ بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور اقبال کہتے ہیں باقاعدہ اڑتی بھی ہے وہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں، پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ پر نہیں اس کے ہوتے، پر اس کے اندر پرواز کی قوت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا رسمی رشتہ رہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، اب کیا ہر مسیطڑی ہو جانا، اب ٹھیک ہے دنیا میں رسمی رشتہ رہا۔ اور کچھ نے کہا کہ یار ہلکا پھلکا چلنے سے نا مزہ نہیں پورا ہوتا، مزہ جب ہی پورا ہوتا ہے جب بندہ محبوب کے دروازے پہ ذرا جم کے بیٹھے، ذرا کھول کے حاضری دے، ذرا نا اس کا چہرہ روشن ہو جائے اپنے حبیب کا نام سن کر، لطف تب آتا ہے، لطف۔ آج بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وابستگی، شوق، ذوق، پتہ کیا ہے؟ جب رشتہ آپ کا عارضی ہوگا نا دین کے ساتھ، رسمی ہوگا، عارضی ہوگا، تو پھر ٹھیک ہے جن لوگوں سے آپ کے رسمی رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بھی تو رسمی رہتے ہیں۔ میری بات کو آپ سمجھیں گے، سگے تائے کا بیٹا ہو پر رشتہ اس کے ساتھ رسمی ہو، برادریاں چل جاتی ہیں نا خاندانوں کی، مثال دینے لگا تو رسمی رشتہ رہ جاتا ہے۔ توپا جی کہتے ہیں چل پتر میں بیمار ہوں تو ہویا جا کے شادی سے، تیرے سگے تائے کے بیٹے کی شادی ہے، تو صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں جانا پڑا، ہم سے کون سا کبھی انہوں نے لگاؤ رکھا ہے۔ رسمی رشتہ حالانکہ بڑا گہرا تعلق ہے، قریبی رشتے داری، تو بندہ بھلا کب جاتا ہے این ولیمے کے ٹائم، مہمانوں کی طرح بیٹھے، روٹی کھائی، 1000 روپیہ سلامی دی اور چھٹی کر رہے ہیں، کیونکہ رشتہ رسمی ہے۔ ایک بندے کا جگری دوست ہوتا ہے، اس سے رسمی رشتہ نہیں ہوتا، اس سے پیار ہوتا ہے، برادری بھی کوئی نہیں، قبیلہ بھی کوئی نہیں، رشتہ داری بھی کوئی نہیں، پر ہے تعلق دل کا گہرا، دل کا گہرا تعلق ہے۔ اس نے ٹیلی فون کیا بھائی میری شادی ہے 11 تاریخ کو، تو یہ پتہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں انشاءاللہ تیرا پرابلم آ جائے گا۔ صحیح بتاؤ پہنچتا ہے 9 کو کہ نہیں پہنچتا؟ صحیح بات ہے، پہنچتا ہے کہ نہیں؟ اور سیانہ پیڑا بندہ ہو کے دیکھو والوں کے پاس بیٹھا رہتا ہے کہ نہیں؟ ڈیوٹی کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ بھاگ کے جاتا ہے، جا کے پتہ کرتا ہے کہ یار وہ مطلب تمبو بناتے ہیں کہ نہیں ہے، وہ ساری ڈیوٹیاں کرتا ہے، اور یہ سب شادی کرا کے چلے جاتے ہیں، پر یہ کیونکہ جگری یار ہے، یہ تب تک نہیں جاتا جب تک سارے مہمان نہ چلے جائیں، سارا کچھ کرتا ہے۔ اب میری بات کو سمجھ لیں، وہ رسم ہے، یہ پیار ہے، نہیں سمجھ رہے تائے کے بیٹے کی شادی پہ گیا تھا، وہ رسم تھی، وہ ادا کر لی، وہ پیار ہے، پیار نہیں تھا، یہاں پیار ہے، یہاں نا اس کا پہلے تو یہ گیا بڑی جلدی، پھر آنے کو دل نہیں کر رہا شوق سے، حالانکہ اس کا اسٹیٹس اونچا تھا، دیگوں والے کے پاس بیٹھنے کا معیار نہیں تھا، پر بیٹھا ہے کیونکہ یار کی شادی ہے۔ اب بات کو سمجھ لیں، بات کو سمجھ لیں، عبداللہ ابن ابی سلول منافق تھا، نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، وہ جہاد میں بھی چلا جاتا تھا، پر جب اس سے کہا جاتا تھا نا کہ تم نبی پاک کی غلامی کرو تو وہ کہتا تھا کیا مطلب ہے تمہارا، اب میں معذرت عبادت کروں، پڑھتا تو ہوں، نماز دیتا تو ہوں، زکات، اس کا تعلق رسمی تھا، اگرچہ بڑا وزادار آدمی تھا،
پھر بلال حبشی کا تعلق رسمی نہیں تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام ختم ہو گئے, مجھے اجازت ہے تھوڑی دیر کے لیے جانے کی. تو حضور فرماتے بلال چلے جاؤ. ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے کہ یہ جاتا کی طرح چھٹی لے. نبی کریم نے فرمایا جاؤ جا کے پتہ کر لو. پوچھو کہاں جاتے. سنو سگیو, آپ کو نہیں مزہ آئے گا. آپ جیسے گئے ویسے رہ جائیں گے. جب تک پیار نہیں کرو گے بنو گے نہیں. جب تک محبت نہیں کرو گے گزارا ہوگا نہیں. میرے بھائی سمجھو, حضرت بلال حضور سے چھٹی لے کے نکلے. ساری ڈیوٹی حضور کی مسجد میں جھاڑو بھی دیا, مہمانوں کا خیال کیا, چھٹی لے کے نکلے. لیکن مکتب عشق کا دستور نرالا ہی تھا. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. گئے چھٹی لے کے تو جناب سلمان فارسی فرماتے میں نے دیکھا جاتے جاتے یہ 2 گلیاں کراس کیے تو گئے کہاں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس. دروازے پہ دستک دی. کون ہے؟ جی میں بلال ہوں. ذرا پردہ کر لے, میں چکی نہ پیس دوں, میں ذرا گھر میں جھاڑو نہ دے دوں, میں تھوڑی نوک ہے عشق تیرے صدقے. کیا انداز ہے فاضل بریلوی, کیا اور یاد بات ہے عشق ہو جائے تو صدقے جانے کو دل کرتا. اعلیٰ حضرت بولتے ہیں اور اعلیٰ بولتے ہیں جب نے ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. اس یار پیار ہو جائے نا. دیکھو ایک پوری سازش کی جا رہی ہے. لوگ بیٹھ گئے ہیں سوشل میڈیا پہ, ایک سازش ہے. ہمارے بھی سنگی کیونکہ سمجھتے نہیں نا, ہم کسی کو کہتے ہیں نا ذرا مرتب کر کے کام کرو تو وہ ناراض ہونے لگتا ہے, کہتے ہیں مجھے کام سے روکا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں ترتیب کے ساتھ چلو, مرتب کر کے چلو, سن کر کے انداز اختیار کریں. میرے عزیز لوگ بیٹھ کے سکھایا کیا جا رہا ہے؟ سکھایا جا رہا ہے کہ معدودہ صحابہ بھی ٹھیک نہیں تھی. سکھایا یہ جا رہا ہے کہ فلانے سے بھی غلطی ہو جاتی. سکھایا یہ جا رہا ہے کہ پیچھے جتنے بزرگ گزرے تھے سارے غلط تھے. لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں. شکوک اگر 1000 سال پہلے گزرنے والا بابا دین پہ دین کی تبلیغ کرنے والا وہی ٹھیک نہیں تھا تو آج تک ملا اور پنڈت کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تم نے کہاں سے یہ دین لیا؟ تم کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یہ پھیلائی جا رہی ہیں چیزیں. مسلمانوں کو جو اقبال نے تمہیں کہا تھا ذرا دھیان کرنا, یہ جو آپ کو بڑے وسط سے آتے ہیں پتہ کیوں آتے؟ یہ مرزائی کو نہیں آتے, یہ خارجی کو نہیں آتے, رافضی کو نہیں آتے. آپ کو بھلا کیوں آتے؟ آپ کے پاس ایمان ہے. وہ کہنا یہ گھر میں کبھی چور گیا ہے ادھر ہی جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے. شیطان بھی وہیں جاتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے. پہلے وہی ایمان ہے, اس کے پاس شیطان نے کیا لے کے جانا ہے؟ آپ کے پاس ایمان ہے. آپ کے پاس ایک بزرگ گزرے خواجہ اللہ بخش کون سی, میں بات پہ اور کرنے لگا تھا شرک کوئی اور گئی. وہ خواجہ اللہ بخش کون سے ایک ہندو نے پوچھا, اس نے کہا بابا ہم جو ہے نا مردہ جلا دیتے ہیں آپ دبا دیتے ہیں, فرق کیا ہے؟ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تو ہندو ہے, میں نے جواب دیا تو تم ناراض ہو گئے. کہنے لگا کہ نہیں میں نہیں ناراض ہوتا, آپ جواب دے دیں. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے دے دو جواب, ہندو تھا نا. اس نے کہا دے دیں. آپ فرمانے لگے پھر سوال دوہرا میں تجھے جواب دوں. کہنے لگا حضور ہم جلا دیتے ہیں آپ دبا دیتے ہیں, وجہ؟ تو آپ فرمانے لگے اب ذرا دل تھام کے سن میرا جواب. فرمانے لگے کچرے جلائے جاتے ہیں خزانے دبائے جاتے ہیں. کچرے ہوتے ہیں نا, کچرے جلائے جاتے ہیں نا جی. کبھی کسی نے خزانہ بھی جلایا. فرمانے لگے تم بے ایمان ہو تو کچرے ہو, تمہیں جلایا جاتا ہے. ہمارے سینے میں محمد عربی کا ایمان موجود ہے, نبی پاک پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہ خزانہ ہے, اسے پہلے قدموں میں اٹھاؤ, غسل کراؤ, سفید لباس پہناؤ, پھر اسے ادب سے دباؤ. اس لیے کہ خزانے دبائے جاتے ہیں. ہم اہل محبت ہیں یارو, ہر روز بشارت ہوتی ہے. ہم ہر شام مدینے جاتے ہیں, ہر روز زیارت ہوتی ہے. ہر شام مدینے جاتے ہیں. یہ میری کراوت نہ سمجھ لینا, شعر سنا رہا ہوں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا, ہر شے بچ کے کرنی پڑتی ہے. اب تو ہم اپنا کمال بھی نہیں سنا سکتے کسی کو, کیا کریں ہیں جی. ہر شام مدینے جاتے ہیں اور ہر روز زیارت ہوتی ہے. میرے عزیز
تو اگر آپ کریں گے نا کہ ٹھیک ہے میں نماز تو پڑھتا ہوں، روزہ تو رکھتا ہوں، تو رونے کی کیا ضرورت ہے، تو عشق کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو سنو قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم نے نا خالی نماز نہیں پڑھنی، روزہ ہی نہیں رکھنا، زکوٰۃ ہی نہیں دینی، صرف حج ہی نہیں کرنا، تم نے نا خیال کرنا ہے کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ آواز کا وزن ہوتا ہے۔ آپ کی کتنے کلو کی ہے؟ میری کیسے تو نہیں، کوئی ایسا تھرما میٹر جس سے جانچا جا سکے کہ یہ آواز اب 15 پوائنٹ پہ چلی گئی ہے۔ اب میری بات کو سمجھیں، کہا جب تم نے، اور ہر آدمی کی آواز کا فرق ہوتا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے ذرا دوبارہ بتانا، اور کچھ بندے بولتے ہیں تو انہیں کہنا پڑتا ہے یار میں بہرا تو نہیں، مسجد میں اونچا نہیں ہے یار میں کو بہرا تو نہیں نا، میرے بہنی کا ذرا آہستہ بول ہے نا کہ یہ فرق۔ اب ہر آدمی کو اللہ نے آواز دی، فرمایا جب دروازہ رسول پہ آنا تو اپنی آواز کا والیوم چیک کر، ہاں ہے پائے نظر ہوش میں آج کوئے نبی ہے، آنکھوں سے نچلنا یہاں بے ادبی ہے۔ خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں باب جبریل پہ، باب جبریل ہے نا حضور کے قدموں کی سائڈ، باب بقیع کے ساتھ باب جبریل ہے، تو کہتے میں وہاں کھڑا تھا تو حضرت جبریل بھی کھڑے تھے، آج بھی تصورات کی بات کرتے کہتے انہوں نے ہاتھ باندھا ہوا تھا، اور نہ وہ آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے، کہنے لگے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے درے یار پر دستک دی ہے، کیونکہ اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا۔ یہ جو آداب ہے نا، یہ آداب یہ آپ کو نا نبی پاک کے قریب رکھے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو دین نہ خدا را کسی شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائے، ورنہ اندر کا خزانہ لوٹ کے لے جائے۔ اللہ کریم نے آداب سکھائے، اور یارو ہمیشہ یہ قانون ہے، ہمیشہ یہ قانون ہے کہ چھوٹوں کے آداب جو ہوتے ہیں وہ بڑوں کے آداب چھوٹے سکھایا کرتے ہیں، بڑوں کے آداب چھوٹے سکھاتے ہیں، میرے استاد جی کا یہ ادب ہے، میرے ابا جی کا یہ ادب ہے، چھوٹے سکھاتے ہیں۔ یہ مدینے والے کا دربار دنیا کا واحد دربار ہے جس کے آداب رب خود بیان فرماتا ہے۔ اللہ ادب کا ہیست زیر آسمان العرش نازک تر، نفس کو کرتا کی آیت جنید و با یزیدی جان، خدا را بات کو سمجھو، تمہاری متاع لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ راتوں کو نا اکیلے نعتیں لگا کے رویا کرو، رات کو نا کبھی تنہا بیٹھ کے حضور کا تصور، ہمارا نعت نہ کہتا میں نے 2 شعر کی حاضری لگوانی ہے، حضرت صاحب ذرا سفارش کر دے، تو میں کہتا ہوں حاضری سے شعر پہ لگتی ہے، تو کمرے میں اکیلا بیٹھ کے نعت پڑھ تیری حاضری لگ جائے گی۔ حاضری کے لیے 2000 بندہ ہونا ضروری ہے، حاضری تو حاضری ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں، سرکار دو عالم کا ادب، حضور کا اکرام، نبی پاک کی محبت، درود و سلام کے ذائقے، نعت کی کیفیات اپنے، اور ایک بات اور سچی بات بتانا، سچی، ادھر دیکھو میری طرف، بالکل لحاظ نہ کرنا، صحیح بات آپ سے فیصلہ کرانا ہے۔ ماں باپ کو بندہ پیسے بھی دے، کپڑے بھی لے کے دے، سارا کچھ کرے، ہر ڈیوٹی کرے، صرف ادب نہ کرے، راضی رہتے کچھ بولے ہی نہیں تھے، میرے بندے نہیں بولے گے، انہوں کے خلاف ہے بھائی، میری بات کو سمجھیں آپ، سارا کچھ آپ نے کیا ہے، صرف ادب ہی تو نہیں نہ کیا، کام چلتا ہے، بولے بچہ غریب ہو، ماڑا ہو، کمزور ہو، اور ماں کے آگے بولے نا، ابا جی بات کریں تو ابا جی جیسے حکم کرو گے میں حاضر ہوں، ابا کیا کہے گا پہلے یہاں 2 لاکھ روپیہ رکھ، میں تیرا خالی ادب کیا کروں، یقین کرو ایسا نہیں ہوتا، والد کہتا ہے اللہ اس طرح کی اولاد سب کو دے، اللہ اس طرح کے بیٹے سب کو دے، اور میرا بیٹا اتنا ادب کرتا ہے میرا، آپ بات کو سمجھیں، ادب میں تو حسن ہے، آداب میں تو پیار ہے، آداب میں تو حسن وقار ہے، آداب میں تو ایک دوسرے کا اعزاز ہے، ادب کریں۔ اور محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے آپ، میں آپ کو بڑی دیانتداری سے کہتا ہوں، آپ کا اس جماعت سے تعلق ہے، تیرے میرے علماء نے، مشائخ نے ہمارے اوپر وہ احسان کیا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب مدینے والے کا نام لیتے ہیں تو ذرا ادب کے ساتھ لیتے ہیں، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، یہ ہماری گھٹی میں پلایا گیا ہے، یہ ہماری روحوں میں شامل ہے۔
میں نا میری اماں جی ٹی وی پہ اذان شروع ہوتی تو والدہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں، تو ٹی وی پہ ان دنوں صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، تو وہ ٹی وی پہ کبھی اذان شروع ہوتی تو کہتی میرا دوپٹہ پہنا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں نام تو کریں۔ تو میں کہتا اماں جی میں نے تو کسی استاد سے نہیں سنا کہ اذان کو دوپٹہ لینا چاہیے، کسی کتاب میں پڑھا آپ نے؟ کبھی کسی عالم نے بیان کیا ہو کہ اذان ہو جائے تو دوپٹہ لینا؟ جو بیویاں لیتی ہیں کہ نہیں، میرا دوپٹہ پکڑانا؟ سچی بات بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے دوپٹہ لو؟ کس مفتی نے بیان کی ہے؟ کہاں آیا ہے؟ پھر مان لو کہ یہ سادی تھی، یہ ان پڑھ تھی، یہ دیہاتی تھی، پر جب مصطفیٰ کے نام کی اذان پڑھی جاتی تھی تو انہیں بھی ادب کا خیال رہا۔ ہم نے ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جو ٹی وی پہ بھی اذان سن کے دوپٹہ لے لیتی تھی، ان ماؤں کا دودھ پی اور ہم مصطفیٰ کے بھی ادب ہو جائیں؟ ہمیں پھر نام نہ لینا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا اماں جی میں نے نہیں کہیں پڑھا، تو میری اماں تو پتر تو پڑھے آپ ہمیں نہیں پڑھے، اور میرے نبی کا نام ہے لانا سارے پہ دوپٹہ رکھے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے گھٹی میں مہربانی کرو تھوڑا سوچ کے نام لو، تھوڑا سوچ کے ذکر کرو۔ کیا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ حضور کے صحابی کی؟ اور آپ کا لب و لہجہ اتنا میلا کچا ہے؟ آپ پہلے بیت کی بات کر رہے ہیں اور آپ کا یہ انداز ہے؟ او بھائی پہلے سوچ تو لے، تیرا منہ بھی اس قابل ہے کہ نہیں؟ تو حضور کا ذکر کرے اور محبوب کے اہل بیت کا اور سرکار کے صحابہ ادب۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری، ان کو نہ سیکھنے سماعت کا مسئلہ تھا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ تھوڑا اونچا سنتے تھے، جو بندہ اونچا سنتا ہے نا بولتا بھی اونچا ہی ہے، اس کا خیال ہوتا ہے سارے بہرے بیچارے سیدھے تھے، سادے تھے، دیہاتی تھے، اونچا سنتے تھے۔ حضور کوئی بات کرتے تو کہتے جی کیا فرمایا؟ اونچا۔ اللہ کریم نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو۔ مسئلے کو سمجھے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں کہ وہ بہرے ہیں؟ اللہ کو پتہ ہے نا، اللہ گنجائش دیتا نا ان کو، لیکن رب کریم نے فرمایا اس کی دیکھا دیکھی دوسرے نہ بولنے شروع ہو، خیر ہے جی کوئی بات نہیں، بات کر لیں، گنجائش ملنی چاہیے تھی نا، لیکن فرمایا میرے محبوب کی آواز سے آواز اونچی دھیما بول، تمہیں پتہ نہیں تم کہاں کھڑے ہو؟ ظاہر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل۔ نبی کریم علیہ السلام کی وہ غلام ذرا اونچا بولتے، فرمایا نا میرے حبیب کی آواز سے آواز اونچی آواز نہ کرنا، نبی پاک کی آواز سے۔ حضرت ثابت آیت نازل ہوئی تو گھر کے پچھلے کمرے میں جا کر رونے لگا، پچھلے کمرے۔ اللہ اکبر۔ ان کے قریبی ایک صحابی اور تھے جناب عاصم ان کا نام تھا، 3 دن آئے نہیں نا، تو حضور نے فرمایا وہ عاصم وہ ثابت نہیں آ رہا، پتہ تو کرو۔ معلومات کرنے گئے تو واپس آ کے عرض کرنے لگے حضور پچھلے کمرے میں بیٹھا ہے اور کچھ نہیں کرتا، بچوں کے گھنٹے روتا رہتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے بارے میں نازل ہو گیا کہ التحبط اعمالکم، ہمارے سارے اعمال ضائع کر دیے، تو میرے بارے میں ہی تو اونچا بولتا۔ نبی کریم نے فرمایا اسے بلا کے لاؤ، جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، اے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، وہ سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دے مر جائیے، عالم یہاں تے لائیے نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں لائیے۔ حضرت ثابت بن قیس کے اطلاع میں تو سر پٹ دوڑے، حاضر خدمت آئے اور روتے ہوئے آئے۔ حضور نے فرمایا بولے کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں جان بوجھ کے اونچا نہیں بولتا، محبوبہ میں کمزور ہوں، یہ میرے کان جو ہے نا یہ اونچا سنتے ہیں، حضور بیمار ہو گیا نظر کرم ہو جائے، قدموں میں گر ہوئے۔ حضور نے فرمایا اٹھ ذرا میرے سینے سے لا کے، اٹھ میرے سینے سے لا کے، اور میں تو میرا اتنا ادب کرتا ہے۔ سنو سنو تمام تفاسیر میں علامہ محمود عروسی سے لے کر امام رازی تک تمام کتب تفاسیر میں اس آیت کی تفسیر دیکھو، تمام نے ہی لکھا ہے کیا کمال کیا تھا جی حضرت ثابت بن قیس نے، جنگ جیت کے آئے تھے، انہیں بشارتیں ملی اور 3 ملی، کیا کمال کیا تھا انہوں نے؟ وہ علاقہ فتح کر کے آئے، ایک ہی کمال کیا تھا کہ محبوب کا ادب کیا اور بے ادبی سے ڈرے اور روئے، اٹھ میرے سینے سے لا
جب سینے سے لگے تو حضور نے فرمایا تو میرا اتنا ادب کرتا ہے، جا میں تجھے 3 بشارتیں دیتا ہوں، اللہ تجھے عزت والی زندگی دے گا، رب تجھے شہادت کی موت دے گا، تو میرا اتنا ادب کرتا تو سن، پھر اللہ تجھ سے حساب نہیں لے گا، تجھے بغیر حساب کتاب ہی جنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کا ادب کیا، نبی کریم کا ادب کیا، تعظیم کی، بے ادبی سے ڈرے خدا حضور کا جو پیار ہے نا، اور یہ جو ہمارے ہاں پیار ہے نا، نعرہ لگانا بڑا کھول کے، اور ہمارے ہاں اعلان ہوتا ہے کہ جس کا ہاتھ اونچا ہو گیا نعرے میں وہ بڑا عاشق رسول ہے، وہ سند جاری ہو گئی۔ یہ نہیں، عشق کسی اور چیز کا نام، عشق نہ کسی ایک نوجوان وہ میری طرح کا مولوی پگڑی داڑھی باندھ دیتا نا، داڑھی رکھ کے پگڑی باندھتا، اس کو بھی کریم سے نوجوان اکثر گناہگار ہی نظر آتا ہے، حالانکہ نہ کسی کے حال پہ طنز کرتا، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جس سے چاہیں جیسا نواز دے۔ ہاں، یہ کیا پتہ ہے کہ کس کا دل کہاں جڑا ہوا ہے۔ نوجوانوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے یہ سنت کو، انہیں مضبوطی سے تھامنا چاہیے، پر رکھ کے ڈرنا چاہیے، رکھ کے بھی ڈرنا چاہیے۔ یہ ہمارا مزاج ہوتا ہے نا، کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عشق جو ہے وہ جس نے پگڑی باندھ دیا اس نے چھپا لیا پگڑی کے نیچے، اور داڑھی کے اندر یہ بھی ہمارا مزاج ہوتا ہے۔ ایسا نہ کرے، یہ تو عطا ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے، جس کو چاہے۔ میں نے جمعہ پڑھایا عظمت مدینہ پہ تقریر کری، تقریر کر کے بندے کو بہت بھی بڑا مزہ آتا ہے، مجھے بھی بڑا سرور آیا۔ ہماری مسجد کی بیسمنٹ ہے، ایک نوجوان بالکل کلین شیپ سادہ آدمی، میں نے کہا پیر صاحب ایک ضروری بات کرنی ہے، اور اس کے چہرے میں نا تاثرات اس طرح کے تھے کہ میں نے کہا کہ کیا پریشانی، کہنے لگا ذرا سنو، میں نیچے بیسمنٹ میں لے گیا، میں نے کہا بیٹے کہیے، وہ رو پڑا، اور اس طرح رویا کہ اس کی ہچکیاں باندھ گئی۔ وہ بات کرتا نا، کبھی دکھ بڑا گہرا ہوتا ہے تو بندے کے لفظ ساتھ نہیں دیتے، تو میں نے کہا یار آپ بتائیں میرے لائف جو حکم ہوگا میں کروں گا، کھول کے رویا۔ کہنے لگا حضرت صاحب یہ دسو قرضہ چوک کے عمرہ کرنا جائے گا؟ اب نہیں مجھ سے رہا جاتا، حضور میں مقروض آدمی ہوں، غریب ہوں، تنگ دست ہوں، مجبور ہوں، لیکن لوگ مدینے جاتے ہیں تو میری بات سو گئی، بڑا روتا ہوں، مجھے بتاؤ قرضے سے عمرہ ہو۔ میں نے کہا یار جب اتنا درد ہونا تو ویسے کو بلا لیا، ویسے کرم ہو جاتا، اس پہ کرم ہو گیا، اللہ نے کو ذریعہ بنایا، وہ چلا گیا، وہ ہو آیا، وہ کب کی بات تھی، وہ کب سے ہویا ہے۔ آپ یقین کریں ایک دفعہ بڑی تقریروں سے وہ کیفیت آئی نہیں ہوتی، تو کسی بندے کی ملاقات سے ہو جاتی ہے، میں اسے مل کے آیا تو ساری رات میں بھی ہوتا، میں نے کہا یار کمال نہیں ہوگی، کیا اس کا نظریہ ہے، کیا اس کا ذوق ہے، کہاں بیٹھ کے یہ شخص دیکھو نا یار۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جو حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ تو کیسے سکھائیں؟ تو میں نے کہا اکثر آپ کا منہ اترا ہوتا ہے گھر جاتے ہیں، بچوں کو پتہ چل نہیں جاتا کہ ابے کو کیا ٹینشن ہے، آج کا کاروبار ٹھیک نہیں جائے گا، 12 لاکھ کا عمل گھر میں شور ہوتا ہے کہ نہیں؟ اماں بھی کہتی ہے پتر کوئی بات نہ کرنا، تمہارا ابا پریشان ہے، ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا میری سمجھ میں تو یہ آیا ہے کہ کبھی کبھی ابا رضائی میں رونے لگے، اور جب اس کی ہچکیاں بند ہیں تو بچے پوچھیں کہ اماں جی ابا جی کو کیا ہے، تو اماں کے پتر چپ کرو تمہاری باری بات نہیں، اماں بتائیں تو صحیح، تو پھر اماں کہتے پتر تمہارے والد کو نا مصطفیٰ کا مدینہ یاد ہے، انہیں نا درد ہے وہ کیفی، اس سے بچے محبت سیکھیں، اس سے ان کے دلوں میں شعور آئے، انہیں پتہ چلے کہ ہم نے نا یاد کبھی تیرا میرا بچہ ضد کرے، وہ ضد کرے کہ نہیں جیسے مرضی کرے، میں نے میلاد کا دن لائٹیں لگوانی لگوائی، وہ ضد کرے، اسے پتا ہو کہ یہ بڑا قیمتی کام ہے، یہ بڑی ضد جب وہ کرے تو پھر اس پر شفقت کا دروازہ کھول دے کہ یار یہ تو تیری ضد بڑی مزیدار، یہ تو روز کیا ہے، اس کا تو مزہ ہے۔ نبی کریم کا ادب، حضور کا پیار، صحابہ کرام کی غلامی، اہل بیت نبوت کا احترام، ان لوگوں کے ساتھ مضبوطی، درود و سلام پڑھنا تو ذرا ذائقہ لے لے کے پڑھنا، ذرا مزے کے ساتھ۔ یار آپ درود پاک سنتے ہیں کبھی؟ ایک دفعہ میرے کہنے پہ بھی سننا، آپ یقین کریں کہ وہ درود شریف کہتا ہے کہ چسکا لے لے کے پڑھنے کو دل کرے جی۔ صاحب تاج بالمیراج والبراق والعلم، اور دیکھیں جب حضور کا نام اسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت،
آپ اس کا مزہ تو لینا کبھی، اللہ خالی پڑھ کے گزر جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو شکوہ بھی ہوتا ہے ختم شریف تھا تو آپ کو پتہ نا ہمارے لوگ کئی دفعہ نہیں خیال کرتے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولوی میں قابو آئے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کڑے جان چکن گے، نہیں خیال کرتے. کرنا چاہیے کسی نے ڈیوٹی پہ جانا ہے. کوئی شریف پہ اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں. میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے تھے تو ایک صاحب نے نا وہ گھر والے کہہ رہے کہ جلدی کرے، انہوں نے خیر سے جھوٹ سے تار شروع کر وہ کر دیا تو اب کوئی روک بھی نہیں کر سکتا، مسئلہ بن جاتا ہے. تو صاحب والے میرے ساتھ کہنے لگے کہ حضرت صاحب اس کو سمجھائیں، چلے کہ چھوٹا پڑھ لے کا درود تار شروع کر لیے. میں نے کہا اس طرح کروا اس نے شروع تو کر ہی لیا ہے، تو اب اعتراض کرنے کی بجائے مزہ نہ لینا شروع کر رہا تاکہ ہمیں بھی ادب ملے، ہمیں بھی سکون ملے. اس کا مزہ ہے سرکار کی جو سانے ہیں، حضور کی جو صفتیں ہیں، نبی پاک کے جو کمالات ہیں. دیکھو جب ایمرجنسی ہوتی ہے نا تو اس میں آداب نہیں یاد رہتے. ہمارا بھی کوئی نہ کوئی تقیہ کلام ہوتا ہے، اللہ کرے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا تقیہ کلام ہو، لیکن کوئی نہ کوئی تقیہ کلام ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہمارا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی تقیہ کلام ہمارا. صحابہ کا ایک مشترکہ تقیہ کلام کیا تھا بلا؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں بھی قربان ہو میرا باپ بھی قربان. تقیہ کلام فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ، حضور میرا دل بھی قربان میری روح بھی قربان. یہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس میں القاب یاد